बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज मैं आपके लिए करने जा रही हूं नीलम रियासत का तहरीर करदा नावल भूल हुई हमसे का लास्ट पार्ट। तो देखते हैं क्या होता है। जबकि हमने देखा इसमें रूड हीरो था और फिर जैसे उसने अपनी बेगम को छोड़ा और कैसे उसने शादी के बाद उसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं है। और अब जब वो 4 साल बाद वापस आया, ही मेट हिम, वो उससे मिला, उसने देखा वो कितनी बदल चुकी है और उसको देखने के बाद वो उसे भूल ही नहीं सका, उसकी आंखों के सामने से वो गई नहीं। और अब वो उससे माफ़ी मांगता अपने किए पे, जब उसे पता चलता है कि उसकी वजह से वो कितनी तकलीफ़ों से गुजरी है, कैसे हिजर उसने काटा है। तो चलें चलते हैं एपिसोड की तरफ। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। सफ़ा ये आदमी कब से तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठा है? अगर तंग कर रहा है तो बताओ, मैं गार्ड को बुलाकर इसको बाहर फिकवा देता हूँ। मेरे वलीमे के फंक्शन में अपनी लव स्टोरी खोल के बैठ गया है। अय्यूब की बात पर दाऊद झटके से अपनी जगह से उठकर इसके जाने पड़ा। आ जाओ साले साहब, पहले मैं तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूँ, जिसको कबाब में हड्डी बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। सफ़ा ने घबरा कर दाऊद को बाजू से पकड़कर वापस खींचा और दाऊद को अपने पीछे छुपाकर अय्यूब को समझाते हुए गोया, नहीं वो तंग नहीं कर रहा, बस बात कर रहा था। ये कोई शरीफ लोगों के काम है। अमेरिका में अपनी शर्म व हया भी छोड़ा है। कह रही हूँ ना, इसने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, क्यों गुस्सा आ रहे हो? वो सिर्फ बात कर रहा था। सारे हाल में धीमी धीमी हंसी गूंज रही थी। वह अय्यूब का मजाक समझने की बजाय दोनों की गुज़िश्ता लड़ाई का सोचकर घबराहट के मारे दोनों के दरमियान फासला पैदा कर रही थी, इस डर की वजह से कि कहीं फिर से एक दूसरे को घूंसे से मुक्के न मारना शुरू हो जाए। दाऊद तो सफ़ा की इस अदा पर मस्मराइज खड़ा इसको देखे जा रहा था, जो इसको अपने पीछे छुपाकर अय्यूब को बहलाने की कोशिश कर रही थी। दाऊद ने सफ़ा का हाथ पकड़ा, अय्यूब से बोला, ओ भाई, तुम्हारे तावन का बहुत शुक्रिया, मगर अब तुम अपना वलीमा एंजॉय करो। मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। वो हाल में गूंजने वाली तालियों और होटिंग को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए सफ़ा को साथ लेकर हाल से निकल गया, जहाँ वो दोनों भाई ताहा के साथ गाड़ी में मौजूद थे, जिसका इंजन स्टार्ट था। दाऊद ने गलत दरवाज़ा सफ़ा के लिए खोला। इसके बैठने के बाद दरवाज़ा बंद करता हुआ ड्राइविंग सीट की जाने पड़ गया। ताहा पिछली सीट से उतर गया। दाऊद ने उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी जान, ड्राइवर से पूछो। इस तरह सरेआम तो मुझे अपनी जान ना कहो। गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी बच्चों के साथ। पहले ही हादसा नर्वस हो रहा हूँ। खुशफहमी की भी हद होती है। मैं सुलेमान को कह रही थी। अब लगे हाथों ये भी बता दो हम कहाँ जा रहे हैं? तजदीद वफ़ा करने हैं। क्या मतलब? नया निकाह करने। वो क्यों? मेरा दिल चाहता है, क्योंकि पहले निकाह को वैसे भी अरसा गुजर गया। आधे घंटे बाद वो लोग एक मस्जिद में पहुंचे, जहां चारों से पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद इमाम मस्जिद, जिन्होंने उनका पहले निकाह पढ़वाया हुआ था, उन्होंने ही दोनों का दूसरा निकाह पढ़वाया। गवाहान में उनके बच्चों और 4 बुजुर्ग जवान शामिल थे। सलामा बच्चों को सुलाने के बाद वो किचन में आई। जी बाजी, साहब के लिए बादाम भिगो दिए? नहीं बाजी, अभी बर्तन धोने के बाद फ़ौरन भिगो दूंगी। मेरी प्यारी सलामा, तुम हिस्बे आदत भूल जाओगी और रोज़ सुबह वो गुस्सा करेगा। बाजी बाजी कहते हैं, एक दिन नागा भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। सलामा ने दाऊद का हवाला देते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए खुद ही कैबिनेट की जाने बढ़ गई। तुम्हारा दिल रखने को कहता है। वैसे उसको बचपन से आदत है, नाश्ते से कोई 2 घंटे पहले शरदाई पीना लाजमी है। इस दौरान उसने मिट्टी के प्याले में बादाम निकाल कर उनको पानी में डुबो दिया। आप रहने दें, मैं कर देती। आपने खाने पर जाना है, जाकर तैयार हो जाए। तैयार होने ही जा रही थी, तुम बर्तन धोकर बच्चों के पास ही सो जाना, हम लोग जल्द ही आ जाएंगे। फिर भी अपने कमरे में चले जाना। जी बाजी, बेफिक्र हो जाएं। वो सर हिलाकर जवाब देने के बजाय अपने कमरे में आ गई। नारंगी रंग का सूट मुंतखब करने के बाद हल्का सा मेकअप किया, बाल बनाए, लिबास तब्दील किया। अब बस जूते पहने थे। घड़ी पर नज़र डाली, 8:45 हो रहे थे। बड़बड़ाते हुए बोली, रास्ते में ही होगा, इतनी देर में अपनी ईमेल देख लेती हूँ। सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप गोद में रखा। लॉगिन करने के बाद जो पेज आगे खुला मिला, वो दाऊद के फेसबुक पर किसी का मैसेज बॉक्स था। कल रात दाऊद उसके लैपटॉप पे काम कर रहा था और इरादतन नहीं पढ़ रही थी, मगर नज़रें दाऊद और बीनश की गुफ्तगू पर दौड़ रही थी। तुम्हें देखे हुए पूरा 1 साल गुजर गया। मैं पाकिस्तान आते हुए पक्का इरादा करके आई थी कि तुमसे मुलाकात ज़रूर करनी है। मिस्ड यू टू। क्या हाल है? डिनर पर मिला जाए? क्यों नहीं? अपना नंबर तो मैं कॉल करूँगा। आगे एक फ़ोन नंबर था। इसके बाद दाऊद की जानिब से कोई जवाब नहीं गया हुआ था। सफ़ा ने टैब बंद कर दिया। 1 साल में ये पहला मौका था जब उसने उसके ज़ाती पैगामात पढ़े थे। अगले 1 घंटे में वो अपनी ईमेल्स चेक करने के बाद, फैक्ट्री की वेबसाइट पर मौजूद लोगों की राय वाला हिस्सा पढ़ने के बाद
एक अदर स्केच भी बना चुकी थी, मगर दाऊद की आमद के आसार दूर दूर तक नजर आए। इस दफ़ा क्लॉक पे नज़र पड़ी तो हैरत हुई, इतना वक्त वो लैपटॉप पे लगी रही। 11:30। अब उसके मुंह का जायका बदल चुका था। अगर वो अभी घर आता फिर भी सफ़ा डिनर पर जाने का इरादा बदल चुकी थी। लिबास बदल कर बेड में लेटने से पहले अपने और बच्चों के कमरे के दरमियानी दरवाज़ा खोलकर सरगोशी में इस्लामा से मुखातब हुई। इस्लामा, जी बाजी, तुम अपने कमरे में चले जाओ। बाजी, बाहर नहीं जाना? नहीं, आज नहीं जा रही। अच्छा बाजी। इस्लामा के जाने के बाद उसने कमरा अंदर से बंद कर दिया। दरमियानी दरवाज़ा खुला छोड़कर अपने बेड पर नीम दराज होकर फिर से स्केचबुक पकड़ ली। 10 डिज़ाइन बनाने के बाद नींद की वादियों में कब उतरी उसको पता नहीं चला। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जा रहा था। वो हड़बड़ा कर उठी, जल्दी से बेड से उतरकर दरवाज़ा खोला। सामने दाऊद माथे पे थकावट और उकताहट लिए खड़ा था। इसको देखते बोला, यार चाबी क्यों दरवाजे में रखी हुई थी, और जब हाल का दरवाज़ा लॉक था तो इसको लॉक करने की क्या ज़रूरत थी। सफ़ा ने वक्त देखा, सुबह के 11:45। आंखें फैल गई। वो कभी भी इतना लेट नहीं हुआ था। रात वाली चैट धमाका स्क्रीन पे रोशन हुई। शैतान ने पूरी तरह हमला किया। तो क्या ये सारी रात अपनी साबका मशूका के साथ गुजार कर आ रहा है? इतनी सोच दिमाग में आने की देर थी, सफ़ा का गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंच गया। उसी के अंदाज में जवाब देते हुए बोली, घर में एक यही कमरा तो नहीं है ना? क्या ज़रूरत थी दरवाज़ा बजा बजा कर मेरी और बच्चों की नींद हराम करने की? किसी भी कमरे में सो जाते। बहुत माजरत बेगम साहबा आपके आराम में हलल डालने पर, मगर अब तो जाग गई हो। ज़रा कपड़े निकाल दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। जिसकी जुल्फ़ों में उंगलियां फेरते रात गुजरी उसको ही साथ लेकर ना आते ना, ताकि वो तुम्हारे कपड़े निकालती, खाना देती, तुम्हारी टांगें दबाती। मुझे क्या अपना नौकर समझा हुआ है? वो हंसा है, क्या बोल रही हैं? सफ़ा को उसके दांत देखकर आग हिला गई। तुम पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की थी। तुम कल भी एक खिलाड़ी थे, आज भी खिलाड़ी हो। मैं इस अदा की पागल थी जो सबके सामने किए जाने वाले उस फिल्मी अंदाज पे मर गई। तुम झूठे हो और डायलॉग बाजी में तुम्हारा कोई सानी नहीं है, और मुझसे बड़ा बेवकूफ़ पैदा ही नहीं हुआ। तुम वाकई में इस वक्त पागल लग रही हो। तो क्यों अब तक कीमती वक्त इस पागल हाँ को मुँह लग के ज़ाया कर रहे हो? जाओ। कहाँ जाऊँ? इन्हीं माओं के पास जिनको मिस करते हो। किसको मिस करता हूँ मुझे क्या पता, कोई एक हो तो नाम भी याद रहे ना। सफ़ा, निकलो यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। पिटने वाली बातें कर रही हो? इस वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं कोई चीज़ उठा के तुम्हारे सर पे मार दूंगी। हाय अल्लाह जी, मुझे मोहब्बत भी हुई तो किससे? एक धोखेबाज ठगी इंसान से? पता है क्या? मैं जा रहा हूँ, तुम अपने हवास में नहीं हो। भाग जाओ यहाँ से। पहले भागे थे भगोड़े इंसान। दाऊद ने गुस्से से इसको देखा और खामोशी से बच्चों के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सफ़ा को इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि इस तरह कमरे से गया क्यों है। भला यही सोता। पैर पड़े थी, खुद भी कमरे से निकल कर ड्राइंग रूम में आ गई। आधा घंटा करवटें बदल बदल कर बड़ी कोशिश कर ली, मगर नींद नहीं आई। जब पूरी कोशिश करने पर भी फ़ायदा नजर आया तो किचन में जाकर काफ़ी का कप बनाया। आते हुए कमरे से लैपटॉप उठाने लगी तो दरमियानी दरवाजे के करीब कान लगा कर सुना। दाऊद की हराटे सुनकर आंखें भर आई। मेरे बगैर कैसे मज़े से सो रहा है कमीना। अगले चंद घंटे नेटफ्लिक्स पर गुजरे। दाऊद से मोहब्बत करने से बेहतर था मैं और ट्रेड से मोहब्बत करती। खैर वो भी तो अभी भी करती हूँ, वो पर बहुत खूबसूरत मर सही, मगर दाऊद जैसा तो नहीं है ना। पूरे 8 बजे कमरे का दरवाज़ा खुलकर वो अंदर गई। दोनों भाइयों के दरमियान वो सो रहा था और सलमान के पैर बाप के सर पर रखे हुए थे। अफान का सर उसके पेट पर था। दाऊद फिर भी गहरी नींद में था। इसने बड़ी एहतियात से सलमान को जगा कर बेड से उतारा, फिर इसी तरह अफान को, दोनों को बाहर लेकर मुंह धुलाई, तैयार किया, नाश्ता करवाया और खुद ही नर्सरी छोड़ने गए। वापस आई तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सफ़ा? काश मैं तुम्हारी माँ को बता सकूं कितने बुरे हो। पप्पू, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। दाऊद रात किस वक्त पहुँचा? पता नहीं पप्पू, मैं तो सो रही थी। वो खुद भी हिरन किस कदर आसानी से झूठ बोल गई थी। 2 बजे तो लगी हॉस्पिटल से घर पहुँचे थे, फिर वो बाप के पास बैठा रहा था, कहीं 3 बजे घर के लिए निकला था। मैंने तो कहा था पुत्र इधर ही सो जाओ, सुबह चले जाना, पर कहने लगा घर पर तुम लोग अकेले हो इसलिए इसको सुकून की नींद नहीं आएगी। और सफ़ा, मैंने माजरत करने के लिए फ़ोन किया था बेटी। दाऊद ने बताया था तुम लोगों का डिनर पे जाने का प्रोग्राम था, पर शाम 7 बजे तुम्हारे अंकल की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने दाऊद को फ़ोन किया, वो आकर उनको चट्ठे के अस्पताल ले गया था। मुझे भी साथ जाने नहीं दिया। मेरी तो सारी रात चाय नमाज़ पर गुजरी। शर्मिंदगी के मारे सफ़ा की आवाज़ निकलना मुश्किल गया। आपने मुझे बताया ना क्यों ना? अंकल की तबीयत अब कैसी है? क्या हुआ था? बेटी तुम्हें बताती, तुमने भी सारी रात परेशान रहना था। वो तो मैं वैसे भी रही थी, मगर कहा नहीं। इनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। हमें तो ऐसा लगा शायद दिल का मसला है, क्योंकि इनके दिल पर दर्द था, इसलिए चट्टा अस्पताल लेकर गए। पर दिल को कुछ नहीं था, ब्लड प्रेशर की वजह से दिल पर असर आ रहा था। उन्होंने टीके बोतलें लगाकर तुम्हारे अंकल को सेट करके घर भेज दिया था। अल्लाह का लाख शुक्र है। आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं भी आ जाती। और फुप्पो, मेरे से गलती हो गया। शर्मिंदगी और दुख से आंसू आ रहे थे।
کیا ہوا؟ رات میں نے داؤد سے لڑائی کی تھی، مجھے لگا وہ اپنے کسی جاننے والی کے ساتھ تھا۔ تمہیں لگا نہیں تھا، تمہیں یقین تھا۔ پیچھے سے ایک دم داؤد کی آواز سن کر وہ زور سے اچھلی تھی۔ اس نے صفا کو گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون پکڑا۔ السلام اماں، صاحب بہادر کیسے ہیں؟ دوسری جانب سے نیلے والے جواب سنتے ہوئے ہوں ہاں کرتا وہ نظریں اسی پر گاڑے ہوئے تھا جو نظریں چرا رہی تھی اور وہاں سے نکلنے کے چکر میں تھی۔ داؤد نے اس کے فرار کی راہ کے آگے کھڑے ہو کر رکاوٹ ڈال دی۔ صفا نے بچوں کے انداز میں ہونٹ باہر نکالے اور دونوں ہاتھ کان سے پکڑ کر معافی مانگی۔ اماں فرائی چیز تو دینی ہی نہیں ہے نا؟ ماں کو جواب دینے کے ساتھ داؤد نے فون کو کان اور کندھے کے درمیان رکھ کر ہاتھ سے انگوٹھا الٹا کر کے اس کو معافی کو رد کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ کی طرف آتے ہیں پھر بات ہوتی ہے۔ فون رکھنے کے بعد وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہے۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تو بیٹھ کر میری بات سنو۔ داؤد کے کہنے پر وہ منمنائی، معافی مانگ رہی ہوں نا، پلیز معاف کر دو، مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، پر میرا اتنا قصور نہیں ہے۔ تمہاری فیس بک کھلی ہوئی تھی، آپ بینس کا میسیج سامنے تھا، میں نے پڑھ لیا۔ اسی دن تم لیٹ آئے ہو تو خود سوچو، تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ ادھر بیٹھ کر آرام سے میری بات سنو۔ غصے میں تم ڈراؤنے لگ رہے ہو، اپنا چہرہ نارمل کرو پھر بات سنو گی۔ پوری فلم ہو۔ اس کے ساتھ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لائے، ایک طرف بٹھائے، صفا کو بٹھایا، دوسری جانب وہ جم گیا۔ جو باتیں رات کو تم نے کی ہیں ان میں سے ایک بھی بات سیدھی دل پر جا کے لگ گیا۔ جب تم نے یہ کہا کہ میں نے فلمی انداز میں تمہیں منایا تھا، مطلب کیا ہے؟ میں نے ساری دنیا کو گواہ بنا کے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دی اور تم فلمی انداز کہہ کر ساری باتیں گنوا دی۔ معاف کر دو، مجھے بات مکمل کرنے دو۔ یہ مجھ پر یقین ہے یا نہیں؟ اگر یقین نہیں ہوگا تو یہ رشتہ بے معنی ہے۔ یقین ہے، بس تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی۔ سوشل میڈیا پہ لگی ساری تصویریں تنگ کرتے ہیں۔ نہیں، تنگ نہیں کرتی، بس کبھی کبھی سوال آ جاتے ہیں۔ جو سوال ہیں تمہارے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، پوچھو۔ ایسا کوئی خاص سوال نہیں ہے، عام ہی پوچھو۔ وہ میں سوچتی ہوں تمہاری اتنی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ دوستی نہیں تھی؟ کیا دوستی نہیں تھی؟ الیکس تک تھی؟ پارٹیز پہ اکٹھے چلے جانا، ایک دوسرے کو گفٹ دے دینا، تعریفیں کر دینا، ڈنر کروا دیا، یا بس یہ سب نہ دوستی تھی، نہ عشق، نہ معشوقی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلو میں کوئی خوبصورت لڑکی اور انسان کو اس سے محبت نہ ہو؟ ہائے میری بھولی بیوی، محبت نہ ہوئی لالی پاپ ہو گیا۔ خیر، مجھے صرف ایک لڑکی سے محبت ہوئی ہے، اسی کے ساتھ شادی کی ہے، کیسے مان لوں؟ میں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس ہوں، کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ جو جاب چھوڑ کر پاکستان میں نوکری کر رہا ہوں، جانتی ہو نا تنہا کا کس قدر فرق ہے؟ مگر میں نے ہر بات کو نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے وہیں رہنا ہے جہاں تم ہو۔ مجھے لگا اپنے بچوں کے لیے جاب چھوڑی تھی۔ بچوں کی نوکری تو نہیں لگی ہوئی کہ اگر وہ میرے ساتھ امریکہ جاتے تو متاثر ہوتی، اتنا کافی ہے، یا دو چار اور فلمی ڈائلاگز ماروں؟ صفا کتنے دنوں سے اس کو کچھ بتانا چاہ رہی تھی، اس وقت بھی بتانے کا سوچتے ہی اس کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ داؤد نے ماتھے پر تیوری لے کر تشویش سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ تمہارے گال برش کر رہے ہیں؟ داؤد، ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیا؟ وہ نا صفا، کیا ہوا ہے؟ داؤد نے سختی سے پوچھا تھا، جس پہ وہ آنسوں کے درمیان بولی، وہ مجھے لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ اتنا روپ ڈال کے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ جتنی تم دیر میں تم بتاؤ گی میں برے سے برے صورتحال کا سوچ کر ویسے ہی ہارٹ فیل کروا لوں گا، اللہ نہ کرے۔ تو پھر جلدی سے بتاؤ کہ ابھی نہیں، کوئی 8واں بات ہوگا، جو بھی ہوگا۔ کیا بول رہی ہو؟ کیا ہوگا؟ توبہ داؤد، تم تو ایک آسان سی بات نہیں سمجھ سکتے۔ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر کے داؤد نے سر پکڑ لیا۔ اس کو کیا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا رد عمل؟ اب ایک بات سیدھے سے نہیں بتا رہی۔ سلامہ جھاڑو سمیت کمرے میں آئی، کتابیں وغیرہ اٹھا کر ان کی جگہ رکھتے آرام سے بولی، باجی کو یہ بتاتے ہوئے اشارہ ماری ہے کہ آپ ابا بننے والے ہو۔ بننے والا ہوں؟ کیا مطلب میں ابا ہوں؟ پھر سے بننے لگے ہیں؟ وہ اتنی زور سے چلایا، سلامہ کے ہاتھ سے کچن نیچے گر گیا، کوشن نیچے گر گیا۔ ہائے اللہ جی، پاجی طرح کا چھڑیا جے۔ وہ ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ صفا کے بچے سامنے آؤ، اتنی ہوشی کیا، پر اتنے ڈراؤنے انداز میں تم ہی کر سکتی ہو۔ اس کے ڈھونڈتے ہوئے کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا تھا اور وہ باہر لان کی دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑی مسکراتے ہوئے اندر سے آتے اس کی ہنسی سن رہے تھے۔ او یار، سامنے تو آؤ، چہرہ تو دیکھنے دو۔ صفا نے وہیں سے سر نفی میں ہلایا، پھر اپنی حرکت پہ خود ہی ہنسنے لگی۔ آپ ان سے بولتی کیوں نہیں ہے کہ یہ لوگ مجھے اندر جانے دیں؟ وہ نہ جانے کتنی دفعہ کا کہا سوال پھر سے کر رہا تھا۔ دیہا نے سر پیٹ لیا۔ داؤد میرے بچے، یہ پاکستان ہے، تیرا فارن ملک نہیں ہے جہاں ڈیلیوری کے وقت شوہر کو لیبر روم میں جانے کی اجازت ہو۔ اماں، یہ آپ کے شہر میں ہی پابندی ہے، اس سے بہتر ہے میں اس کو کراچی اسلام آباد لے جاتا تو اچھا تھا۔ یعنی حد ہے یار، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ وہی ہو رہا ہے جو ہر بچے کی پیدائش پہ ہوتا ہے، تیری اولاد کوئی چرچ دنیا پہ نہیں آ رہی۔ اماں پلیز آپ یہ اندر جا کے ایک دفعہ اس کو دیکھ آئے نا۔ ایوب، اس کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ یہ میرے سے جوتے کھائے گا۔ حد ہو گیا، بچوں کی طرح ایک بات کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کر اس کی نمانے کے لیے دعا کرے جو اندر زندگی موت کے لیے لڑ رہی ہے۔ اب آپ خود ایسی باتیں کر کے اس کو مزید ڈرائیں۔
मैं सोच चुका हूँ इस राक्षस पर पर्चा करवाऊंगा। जा मेरा बेटा, जाकर पुलिस चौकी से हो या कहीं बंदा बंद ही ना हो जाए। 2 घंटे से इसको अंदर लेकर गए हैं, कोई खैर खबर क्यों नहीं दे रहे। अगर इसको कुछ हुआ ना, मैं इस 2 टके के अस्पताल को आग लगा दूंगा। और डॉक्टर की, मदीहा ने इसके सामने पर जोर का थप्पड़ मारा। यूप इसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मदीहा ने अपने वालिद की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खुद भी हंस दी। आपको इसकी हरकतों पे हंसी आ रही है? बड़े अब्बा शफ़क़त से बोले। मुझे खुशी हो रही है। किस बात की खुशी अब्बा? ये कि इन दोनों के हवाले से जो ख्वाब मैंने देखा था, वो कई खतरनाक मोड़ लेने के बाद बलाहर सच हो गया है। मैं जब भी सफ़ा को देखता था, मुझे दाऊद याद आता था, और जब दाऊद सामने होता था तो लगता था सफ़ा भी वही है। आज दोनों के एक साथ खुश देखकर मुझे अपना आप जवानो थवाना लगता है। अल्लाह मेरे बच्चों की खुशियों का हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। अब्बा जी सुम्मा आमीन। तभी दरवाज़ा खुला। नर्स आसमानी रंग के कंबल में गुल गोथने को लपेटे लाई। मदीहा ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पोते को गोद में लिया। मैं सदके बड़े अब्बा, देखें तो आपका नया पर पोता। बड़े अब्बा ने जेब से कई नोट निकाले गए, नर्स के हाथ पर रखे और दाऊद को फ़ोन पर बेल मारकर उसको अंदर बुलाया, क्योंकि उन्होंने वजह नहीं बताई थी। इसलिए 5 मिनट बाद वो बकवास वास्ता था अंदर आया। सब ठीक तो है? हाँ, ये लो अपने बेटे से मिलो। बड़े अब्बा के बाजू में कंबल देकर उसके कदम वहीं रोक गए। गहरी सांस भरकर अपने आप को थोड़ा पुरसकून किया, वरना दिल कई सौ स्पीड से उनको पंप कर रहा था। वो बड़े अब्बा के बराबर बैठा और बड़ी नरमी से कंबल में चुभे वजूद को अपनी गिरफ्त में लिया। गहरे गुलाबी होंठ पाउट की सूरत में उभरे हुए थे। छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियां जोर से भींची हुई थी। दाऊद ने साथ जगह बेटे की पेशानी चूमी। इसको अपने दिल सीने से बड़ा महसूस हो रहा था। कई घंटे बाद कहीं जाकर उसको सफ़ा से मिलने का ग्रीन सिग्नल मिला था। फैमिली वाले सारे साथ वाले कमरे में ही मौजूद थे। सलमान और अफान बारी बारी भाई को गोद में उठाने की फरमाइश कर रहे थे। वो नईम तारीख कमरे में दाखिल हुआ। सलामा बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठी सिलाइयाँ बुन रही थी। इसको आधा देकर अपना सामान उठाकर कमरे से निकल गई। वो बेड के करीब आया। सफ़ा आंखें मूंदे पड़ी थी, चेहरे पर रोशनी सी थी। दाऊद इसके पेशानी पर रख रखे। सफ़ा ने आंखें खोल दी। तुम ठीक हो? जवाब में सफ़ा ने सर उस बात में हिलाया, फिर आस्तीगी से पूछने लगी, तुम ठीक हो? इसका मतलब समझकर वो मुस्कुराहट छुपाते हुए, मजाक मत उड़ाओ, मेरी जान पे बनी हुई थी। सफ़ा धीमे से हंसी। अब तक 4-5 नर्सें मुझे तुम्हारी जानिब से मिलने वाली धमकियों की खबर दे चुकी हैं। इतना हूँ कमज़ोर दिल का मालिक हुआ हूँ, मगर अब भी मेरे टर्निटी वार्ड के सारे स्टाफ को पिज़्ज़ा पार्टी देकर अपने रवैये की माफ़ी मांग चुका हूँ। भाई सदके जाऊँ। सफ़ा के अंदाज पे हंसा, फिर एकदम संजीदा होते हुए बोला, शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। मुझे तुम्हारे बेटों से बहुत मोहब्बत है। मुझे अपने बेटों के बाप से बहुत मोहब्बत है। जानता हूँ, बल्कि अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है। सफ़ा की दिल के शंसी के साथ दाऊद की गहरी मुस्कुराहट शामिल थी। जब मियाँ बीवी एक दूसरे के हक में दिल साफ हों, तो इस तरह हर छोटी से छोटी खुशी भी बहुत बड़ी लगती है, जैसे सफ़ा और दाऊद को लग रही थी। मेरा अपना कसूर है। मैं किसी से कोई शिकवा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान का एतबार किया जो एतबार के काबिल ही नहीं था, जिसका रिकॉर्ड मेरे हक में इंतहाई ख़राब था। और मैंने क्या किया? उसने एक माफ़ी मांगी, फ़कत एक माफ़ी, और मैंने फ़र्ज से एतबार करके माफ़ कर दिया। ऐसा भी क्या भोलापन सफ़ा, ऐसा भी क्या भोलापन मम्मा। वो वॉशरूम के शीशे के सामने खड़ी सामने नज़र आते अपने एक्स के साथ गुफ्तगू करने में ऐसी वक्त थी कि बाहर से पढ़ने वाले बेटे की सदा जैसे ही सुनाई ही ना दी, उससे कहने लगी, मतलब यार तेरी कोई इज्जत नफ्सी नहीं थी? मम्मी, फातिमा मिट्टी खा रही है। इस दफ़ा सलमान की आवाज़ को इसकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गई। इसने जल्दी से अपनी सोजी हुई आंखों से पे ठंडे पानी के 2-4 छींटे मारे। नल बंद किया। तौलिए की जानिब हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि पिछले 3 घंटों की रियाजत के बाद आंखों के गिर्द की जल्द इस कदर हसास हो चुकी थी कि कपड़ा छूते हुई जलन होने लगती। इसने टिशू पकड़कर आंखों पर रखी, हत्ता कि टिशू छूने से भी जल महसूस हुई। वॉशरूम से बाहर निकली तो सुलेमान के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े पाया, जो उसको देखते ही ताज्जुब से बोला, आप किसके साथ बातें कर रही थी? इसने बात सुनी अनसुनी कर दी और पूछा, फातिमा किधर है? सलामा। जब माँ ने इसका बात का जवाब नहीं देने की बजाय सवाल कर दिया, तो इसने माँ को मालूमात पहुँचाई। वो बाहर गैराज में बैठकर गाड़ी के टायर को साफ कर रही थी। कौन? मेरी बहन, आपकी बेटी। या अल्लाह, क्या बनेगा उसका? मिट्टी खाने का बहाना मिल जाए, ये लड़की मौका जाने नहीं देती। और ये सलामा किधर मरी हुई है? सुलेमान ने बताया, बाथरूम में। क्या मतलब मम्मी? वो पीशी करने गई हुई है। वो माँ के साथ कदम से कदम मिला के गैराज की जानिब जाते हुए किसी पेशावर मादत की तरह तफसीलात बहम पहुँचाता जा रहा था। सफ़ा भराई आवाज़ में बोली, यानी एक बात है कि किसी का एतबार ना करो, मगर आज मैं अपने काम सर अंजाम नहीं दे सकती हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए।
سلمان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اسی لیے پوچھ بیٹھا کس چیز کی چھٹی؟ صفا اداسی سے، وہ ذمہ داریوں سے چھٹی؟ اس نے فاطمہ کو گود میں اٹھایا اور اس کے منہ سے مٹی نکالتے ہوئے بولی، میری بیٹی تیرے شاباش ہے، اچھی صحت بنا رہی ہو، رنگت دن بدن پیلی پھٹک ہوتی جا رہی ہے۔ تب اسلام نے، باجی میں نے آپ کو آواز دی تھی، اصل میں پیٹ خراب ہو گیا اس لیے انتظار نہ کر پائی۔ یہ بات ہے تو بیگ تیار کرو اور جب تک طبیعت ٹھیک نہ ہو 2-4 دن گھر رہو۔ باجی آپ غصے سے مجھے نکال رہی ہیں؟ نہیں بھائی، فوڈ پوائزن وغیرہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے اچھا ہے گھر جا کے 2-4 دن آرام کر لو، اسی بہانے اپنی ماں سے بھی مل لاؤ گی۔ اچھا باجی، پر آپ کی اپنی طبیعت بھی تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسے کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ کر جاؤں؟ باجی بھی گھر پہ نہیں ہیں، بچوں کو ایسے اکیلے کیسے سنبھالیں گے؟ بچے اپنی دادی امی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی فکر نہ کرو، تم تیار ہو، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے۔ او باجی میں خود ہی بس سے چلی جاؤں گی، ہاں تاکہ راستے میں کہیں بے ہوش ہو کر کسی گاڑی کے نیچے آ کر مار کھپ جاؤ۔ یا اللہ معاف باجی، اتنا خوفناک نقشہ کھینچ دیا، یا اللہ توبہ۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ سلامہ اپنے کوارٹر کی جانب چلی، صفا فاطمہ کو اٹھائے بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ سلیمان، اس نے حلق کے بل چلا کر آواز دی، تبھی آواز دی تھی اچھلی، تب جب بالکل پاس سے سلیمان کا جواب آیا۔ بچے نے کانوں میں انگلیاں دے کر جی ممی۔ صفا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دی، پھر گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، بیڈ روم میں سے میرا فون تو لے کر آؤ۔ بابا کو کال کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، سوال جواب چھوڑ کر بس فون لے آؤ۔ جی وہی مایوسی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ عفان صاحب پھولا ہوا منہ لے کر کمرے میں داخل ہوئے، ہاتھ میں بیگ پکڑ رکھا تھا، آتے ہی حکم دیا، میرے پاپا کو کال تو لگائی۔ صفا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں کسی کے پاس بھی میرے لیے وقت نہیں ہے، کوئی بال نہیں کرواتا، نہ کوئی فیلڈنگ کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تم ایک بے ایمان کھلاڑی ہو، تم چاہتے ہو دن رات کوئی تمہیں گیندے کرواتا رہے، تمہارے لیے بھاگ بھاگ کر فیلڈنگ کرتا رہے، اور کسی کے پاس ایسا حوصلہ ہے نہ وقت۔ پر جب بابا گھر پہ ہوتے ہیں تو وہ بھی تو میرے ساتھ کھیلتے ہیں، نہ اتنے نازک بنتے ہیں۔ اپنے باپ کی مثال میں تو وہ تو پیدائشی کھلاڑی، ایک کمینہ۔ آخری لفظ منہ میں بڑبڑایا۔ عفان مزید کچھ کہنے لگا تھا جب وہ اپنے درد سے پھیٹنے کے قریب ہوئے سر کو دوپٹے سے باندھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بولی، افی جان ماما بہت تکلیف میں ہیں، ابھی جلدی سے منہ دھو کر آؤ کیونکہ ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ دادوں کی طرف۔ عفان نے بیٹ ایک دفعہ پھینکا اور یاہو کا نعرہ مار کر سنگھ کی جانب آ گیا۔ اس دوران وہ فاطمہ کا منہ دھلا کر لباس تبدیل کر رہی تھی۔ مما فون چاچو کا نمبر ملا۔ سلمان نے اگلے پل فون بک کھول کر طاہا کا نمبر ملا کر فون ماں کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سب کرتے ہوئے سلمان ناراضگی سے چپ تھا، وہ جانتی تھی یہ خاموشی باپ کی یاد میں ہونے والی اداسی کی سے نوازی ہے، مگر اس وقت اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے تھا، وہ اس کو کیا تسلی دیتی۔ ہیلو بھابی۔ ہاں طاہا السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں۔ یہ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس کام ہو رہا ہے۔ اچھا میرے یار کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہو رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری طرف، کیونکہ میں نے ان کو بولا ہے دادوں کی طرف جا رہے ہو، تم پلیز ان کو لینے آ جاؤ اگر مصروف نہیں ہو۔ میں دوست کی طرف جا رہا تھا، اب اس کو کال کر کے منع کر دیتا ہوں، اب تیار ہوں، میں آ رہا ہوں۔ نہیں میں نے نہیں جانا، بس بچوں کو آج ادھر لے جاؤ تاکہ میرے جراثیم ان کو نہ لگے۔ آپ اکیلی رہیں گی؟ بھائی بھی ادھر نہیں ہے؟ میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، نہ ہی پہلی دفعہ اکیلی ہوں گی۔ تم جلدی آ جانا اور تمہارا پروگرام خراب کرنے کے لیے معذرت۔ ارے کیوں شرمندہ کرتی ہیں؟ ابھی بس 10 منٹ تک آپ کے پاس ہوگا۔ صفا نے کال بند کی، سلامہ تیار ہو کر آگے تھی۔ باجی ایک دفعہ پھر سوچ لیں۔ ہاں میں اپنی جائیداد تمہارے نام کر رہی ہوں نا، جو اتنا سوچو بچار کروں۔ فاطمہ کو فرش پر اتارنے کے بجائے گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں آئی، بیڈ سائڈ دراز میں سے اپنا والیٹ نکال کر کھوندے سے 5000 کا نوٹ نکال کے سلامہ کو دیا۔ جاتے ہوئے شہر سے ہی دوائی لے کر جانا اور پانی وغیرہ زیادہ سے زیادہ پینا۔ اچھا باجی چلتی ہوں، جاؤ ڈرائیور کو کہنا صبح ہی واپس آئے، رات کو نہ چل پڑے۔ جی باجی پر میرا دل نہیں کرتا پہ جانتے۔ اچھا اگر چھٹی دے رہی ہوں تو ایسے نہرے نہ کرو، چپ چاپ جاؤ۔ سلامہ چلے گی، اس نے فاطمہ کو گود سے نہیں اتارا کیونکہ وہ 2 منٹ میں کپڑے گندے کرتی تھی۔ اپنی ساس کا نمبر ملا کے فون کندھے اور کان کے درمیان رکھ کر ساتھ ساتھ بچوں کا بیگ پیک کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ماموں، آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا ہوں، بس بڑھاپا آ گیا، جانے دے ماموں، بوڑھے ہو گئے آپ کے دشمن، ابھی تو آپ جوان جہان ہیں۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو بیٹا، ورنہ آثار تو اس کے الٹے ہیں۔ آپ کو بس تھوڑا سا لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، باقی سب فٹ ہے۔ لائف سٹائل کا حلق تبدیل کرنا، مرغی آ رہی ہے تو 2 نمبر مانو، فائدہ چھوڑ نقصان ہی نقصان ہے۔ کل سودا لے کر آیا ہوں اور تمہاری پھپھو کل سے ملاوٹ مافیا کو گالیاں کوسنے دے رہی ہیں کیونکہ سرخ مرچی ہلدی تک میں چونے اور بوسے کی ملاوٹ پڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ بزرگوں ہر روز واک پہ جایا کرو، میرے گھر کے سے نزدیک تو چھوڑو، دور دور تک کوئی واکنگ ٹریک ہی نہیں ہے، نہ کوئی پارک ہے، پارک کہیں رہ گئے، اب تو درخت بھی شہروں میں چیدہ چیدہ نظر آتے ہیں۔ واک کہاں کریں پلیوشن سے بڑی سڑکوں پر، جہاں لوگوں نے کچرا پھینک پھینک کر گندگی کے ڈھیر لگائے۔ اف اللہ ماما کتنی سچی باتیں کر رہی ہیں، میں سچ کہوں نا صفا تو اپنے ملک کے معاملے میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گیا ہوں۔
ہر بات تو نئے حکمران پر ڈال رہی ہیں، جس کو آئے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور ان کو بیچارہ بولتے ہیں جو اس ملک کو بیچ کر کھا گئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر اتنا پیسہ بنایا ہوا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں۔ میری عوام ان کو کچھ نہیں کہتی، غلام لوگ غلام سوچ کے مالک ہیں۔ یہ ٹی وی والے اسٹیشن والوں سے کوئی پوچھے بھلے تم چور لٹیروں کو 2 گھنٹے کا اسکرین ٹائم کیوں دیتے ہو؟ تم ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں لاکھوں کے برانڈز پہن کر گھومنے والا تم لوگ آج تک ملک کی سیوریج سسٹم تک نہ بنا سکے؟ بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لا کر کئی بے قصور جان کی بازی ہار گئے۔ بھائی الف سے لے کر یہ تک سیاستدان عوام ساری کا سارا خانہ خراب ہے۔ ادھر کرے فون وہ بیچاری کیا کرے جس کو یہ سب سنا رہے ہیں۔ پھپھو ماموں سے فون لے کر خود بات کرنے لگی۔ کیسی ہو میری جان؟ ماموں کی باتوں نے تو مجھے مزید اداس کر دیا ہے۔ پھپھو کیا ہوگا؟ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے جتنا مرضی امیر اور خوبصورت خزانوں پہ قدرے اور مفاد پرست لوگ اس کو کوڑیوں کے مول کر دیتے ہیں۔ کیا کرے بیٹی، اب تو پاکستان میں کوئی اچھی خبر سننے کو ہی نہیں ملتی۔ یہاں بیٹی نے ماں کے ساتھ مل کر باپ کا قتل کر دیا، وہاں باپ نے بیٹے کو صرف اس لیے مار دیا کیونکہ اس نے شور مچا کر باپ کی نیند خراب کی تھی۔ کہیں 5 سال کے بچے کو اغوا کر کے قتل کیا گیا، کہیں بوڑھی ماں کو جا کر گن کے ڈھیر پر پھینکا جا رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں کیوں باپ سے معافی مانگوں، باپ نے تو میرے مانگنے پر 2000 روپیہ نہ دے کر مجھے تذلیل کیا۔ ہم لوگ اخلاقی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں، ہم مانے یا نہ مانے مگر ہمارا معاشرہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس میں کچھ نہیں بچا، نہ لڑکوں کو لڑکیوں پر اعتبار ہے، نہ لڑکیوں کو لڑکوں پر۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال تو کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ عزت تو گئے وقتوں کی بات ہے، شوہر کو وہ نہیں باتی جو اس گھر میں ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کی ساری عورتیں اس کو پرکشش لگتی ہیں، اور عورت اس چکر میں مجنوں بنی جعلی عاملوں اور تعویذ گنڈوں والوں کے پاس رقمیں دے کر اجڑ رہی ہیں کہ کسی طرح مرد میرے قابو میں آ جائے، میرا بے زبان غلام بن جائے۔ عمر تو پہلی عورت کو حاکم سمجھتا ہے، بس آخری وقت کی پیشن گوئیاں سنا کرتے تھے، نہ وہ وقت ابھی چل رہا ہے نہ وہی ہم اسی میں سے گزر رہے ہیں۔ اب ڈر یہ ہے لگتا ہے کہ آگے آگے کیا ہوگا، حد تو ہم نے پار کر لیا، مزید کتنا گہرائی میں گرنے والے ہیں۔ مجھ سے تو یوں فون چھینا تھا جیسے کوئی غلط بات کر رہا تھا، اب تو ہیر پڑ رہی ہو نا۔ ماموں کے شکوے پر پھپھو کے ساتھ ساتھ صفا کی بھی ہنسی نکل گئی۔ اف، آپ دونوں میاں بیوی نے تو مجھے اتنے مسئلے گنوا دیے ہیں کہ مجھے اپنا مسئلہ بھول ہی گیا۔ صدقے جاؤں، تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہو گیا؟ مجھے آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینی پڑی ہے۔ کیسی تکلیف؟ بچوں کو کچھ دنوں کے لیے آپ کی طرف بھیج رہی ہوں۔ ایسی خوبصورت تکلیف سے ہم تا عمر گزرنے کے لیے تیار ہیں، بے فکر ہو کر بھیجو، بلکہ ہم لوگ آ کر لے جاتے ہیں۔ کیا تم خود نہیں آ رہی ہو؟ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، طاہر سے بات ہوئی ہے، وہ آ رہا ہے، اور نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی ہوں، اس لیے گھر پہ رہ کر آرام کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں ادھر ہی آ جاؤ، داؤد بھی ادھر نہیں ہے، پھر گھر پہ رہ کے بھی کیا کرو گی؟ آج نہیں پھپھو، پھر کسی وقت آ جاؤں گی۔ مدیحہ نے تشویش سے پوچھا۔ صفا وہ احتیاط سے بولی، جی پھپھو سب ٹھیک تو ہے نا، تمہاری اور داؤد کی لڑائی تو نہیں چل رہی؟ لاپرواہ انداز اپناتے ہوئے بولی، ارے نہیں پھپھو، اچھا پھر بات ہوتی ہے، میں بچوں کا بیگ تیار کر لوں، طاہر آتا ہی ہوگا۔ داؤد کا واپس آ رہا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ میری اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے۔ صفا نے فون بند کر دیا۔ مدیحہ پورے یقین کے ساتھ شوہر کو بتانے ان دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ کچن کی جانب جاتے ہوئے بولی، عام طور پر اس کی ہر بات داؤد سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہے، مگر آج اس نے داؤد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر میرے پوچھنے پر جس انداز میں داؤد کے ذکر کو ٹال گئی ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ واپس کب آ رہا ہے؟ مہینے سے اوپر ہوا ہے اس کے دوست کی شادی پر لندن سے اتارے۔ اب شادی کے بعد ان کے ہنی مون پر بھی تو ساتھ نہیں چلا گیا، اللہ جانے یہ کیا کرتا پھر ہے۔ اللہ جانا ہی تھا تو بیوی کو بھی ساتھ لے جاتا، اب ہم کیا کریں؟ تم ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ دونوں سمجھدار ہیں، اول تو امید ہے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی ہو تو دونوں حل کر لیں گے۔ اب ذرا چائے کا کپ پلا دو، میں چائے بناتی ہوں، آپ ذرا اپنی بیٹی کو آواز دے کر بچوں کے لیے پاستا بنا لیں، تینوں ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اگر اس کا سامان چاہیے ہو تو وہ بھی بازار سے لا دیجیے، یہ کہو کہ میں بیٹھا تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا، 101 کام بتا دیا ہے۔ رات کے 2 بجے دبئی سے آنے والے جہاز نے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تھی۔ آج پورے 1 ماہ اور 3 دن بعد وہ اپنے ملک لوٹا تھا۔ سرپرائز دینے کے چکر میں اس نے نہ ہی ماں باپ کو اپنے آنے کی اطلاع دی تھی، نہ ہی گھر پہ کال کی تھی۔ امیگریشن سے فارغ ہونے کے بعد 10-20 منٹ بعد سامان لینے میں لگ گئے تھے۔ جیسے ہی باہر آئے، ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے استقبال کیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی کالر اونچی کی اور اسکارف کو مزید اچھی طرح گردن پہ لپیٹے ہوئے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف آیا۔ جی سر، کدھر جانا ہے؟ گوجرانوالا چلتے ہیں، آپ کاؤنٹر پہ جا کر پرچی بنوا لائیں۔ اس نے کہے پر عمل کیا اور 10 منٹ بعد ہی اس ٹیکسی رنگ روڈ کی جانب روان تھی۔ داؤد نے باہر دیکھتے ہوئے کہا،
شاید بارش کی وجہ سے سردی میں اضافہ لگ رہا ہے جناب، آج تو شکر کرے بارش ہے تو ہم نارمل اسپیڈ پہ جا رہے ہیں، ورنہ ابھی کل اس وقت میں ملتان کی سواری لے کر گیا تھا، دھند کی وجہ سے حد نظر انتہائی کم تھی، اور اب تو فوگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اسموک بھی چمٹی ہوئی ہے۔ داؤد چونکہ لمبے سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، بس ہنس کر خاموش ہو گیا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے سفر تیزی سے کٹا۔ 2.25 گھنٹے کا سفر 1.5 گھنٹے میں ہی ختم ہو گیا۔ وہ صفا سے ملنے کا سوچ کر ہی خوش ہو رہا تھا، بچوں سے اداسی کا تو عالم ہی اور تھا۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کون زیادہ یاد آ رہا تھا، بیٹی یا ان کی ماں۔ ڈرائیور نے اس کو بتائے ہوئے پتے پر گاڑی روکی۔ داؤد نے گاڑی سے برآمد ہو کر تگڑی سی انگڑائی لے کر جوڑوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جو مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے اکڑ رہے تھے۔ ساتھ ہی چوکیدار کے کمرے کی بلب بجائی۔ ڈرائیور گاڑی کی ڈکی سے اس کا سامان نکال رہا تھا جس میں 2 بڑے سوٹ کیس اور ایک ہینڈ کیری شامل تھا۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد انٹرکام پہ چوکیدار کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ تم سوتے ہو یا گلی کی چوکیداری کرتے ہو؟ صاحب جی ابھی آیا جی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، تبھی وہ ڈرائیور کو رقم کے ساتھ ساتھ ٹپ دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ ادھر وہ اندر کی جانب بڑھا، ادھر گاڑی واپس روانہ ہوگی۔ اس نے اپنے ہینڈ کیری کی جیب سے چابیاں نکالی اور ہلکے دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ یہ بھی اس کو غنیمت محسوس ہوا کہ اس کی چابیوں کا سیٹ اس کے پاس ہی تھا، ورنہ جس قدر گھر کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، دروازہ کھلوانے کے لیے اچھا خاصا دروازہ بجانا پڑنا تھا۔ چوکیدار اس کے ساتھ مل کر سامان حال میں رکھا اور داؤد کو مطلع کرنے لگا، بچوں پرسوں سے آپ کی امی کے گھر گئے ہوئے ہیں، گھر پر بی بی جی اکیلی ہے۔ داؤد کو اپنے کانے پہ یقین آیا کہ صفا بچوں کے ساتھ نہیں گئی؟ نہیں جی، بی بی جی گھر پہ ہیں سلامہ۔ اس کو بی بی نے چٹھی پہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ چوکیدار کے جانے کے بعد اس نے حال کا دروازہ اندر سے لاک کیا۔ اس کے لیے صفا کا بچوں کے بغیر رہنا حیرت انگیز امر تھا۔ اس لیے تھا کیونکہ وہ تو ایک دن بھی ان کے بغیر نہیں رہی تھی۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا جو بچوں کو یوں خود سے دور کر کے بیٹھی ہوئی تھی؟ سلامہ کو کوئی بھیجا؟ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، دروازہ کھولا ہوا ملا اور کمرہ خالی تھا۔ اس نے بتی جلا کر سارے کمرے کا جائزہ لیا، ماتھے پر تشویش کی تیوری لیے بچوں کے کمرے کی جانب بڑھا، وہ بھی خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ اسٹور روم چیک کیا، گیسٹ روم کھول کر کے دیکھا، راستے میں کچن کو بھی چیک کیا۔ اب پریشانی لاحق ہونا شروع ہو رہی تھی۔ آخری کمرہ ڈرائنگ روم بیچا تھا جس کا ہینڈل گھمایا تو وہ اندر سے لاک ملا۔ اس نے مضبوط ہاتھ سے دروازہ بچایا، دوسری جانب کوئی حرکت نہ تھی۔ صفا تیسری چوتھی دفعہ دروازہ پھٹنے میں کمرے کی بتی چلی۔ داؤد نے شکر کا سانس لیا کیونکہ اب اس کا صبر جواب دینے والا تھا۔ دروازہ کھلا، صفا کو دیکھتے ہی داؤد کی نظریں پھیل گئی، بکھرے ہوئے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، زرد رنگت، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ صفا جو پہلے چند سیکنڈ اس کو دیکھتی رہی جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ واقعی سامنے کھڑا ہے۔ داؤد اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ مٹانے کی کوشش میں 2 قدم آگے آیا۔ صفا تیزی سے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اسے کچھ بولنے کے بجائے اس نے اپنے آس پاس نظر ڈالی۔ دروازے کے قریب عفان کی کار نظر آئی۔ صفا نے کار اٹھائی اور داؤد کو دے ماری۔ What the hell! وہ ہکا بکا سامنے دفعہ میں نیچے جھکا، گاڑی اس کے ساتھ سے اوپر سے اڑتی ہوئی دور فرش پہ جا گری۔ پھر تو جیسے کسی ایکشن فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ سوچے سمجھے بغیر داؤد کو نشانے میں رکھ کر مارتی گئی۔ پاگل تو نہیں ہوگی وہ؟ داؤد کے دہاڑنے پر وہ اس سے بھی اونچی آواز میں بولی، کمینے تمہاری اتنی جرأت جو اپنا یہ بوتھا لے کر میرے سامنے آئے ہو؟ وہ ہال کے پلر کے پیچھے پناہ دیتے ہوئے تعجب سے بولا، 5 سال بعد اچانک میرے بوتھے سے ایسی کیا الرجی ہو گئی ہے؟ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر مجھے ہوتا میری چند دن کی جدائی تمہارا یہ حال کرے گی، میں جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا۔ میز پر رکھا گلدان، اس کے اندر سجے پھول، صوفوں کے کشن، میز کے نیچے پڑی بچوں کی کہانیوں والی کتابوں، کونے میں پڑے باکس میں سے بچوں کے کھلونے، ایک ایک کر کے یہ سارا سامان داؤد کو سلامی پیش کرنے کی نیت سے پھینکا گیا تھا، مگر سامنے ایک کھلاڑی تھا جس نے بخوبی سے تمام نشانے ہٹا کیے، مگر الجھن سے الجھن کا شکار تھا۔ اس دفعہ سب سے بھاری چیز ہاتھ پڑا۔ کانچ کا اسٹرے پوری قوت سے بلند ہوتا ہوا پلر کے پیچھے چھپے داؤد کی جانب گیا، اور عین اسی وقت اسی لمحے اس نے پلر کے پیچھے سے سار نکال کر دیکھا، لہٰذا اسٹرے اس کے گال پر لگ کر زمین بوس ہوا۔ اسٹرے کے لگنے سے درد اتنا نہیں ہوا جتنا اس نے بویلا مچا دیا، کیونکہ ہلکا سا مس کر کے گزرا تھا، سیدھا لگا نہیں تھا۔ جی پاگل عورت، تو پورے مہینے بعد گھر آئے ہو اور جان لینے کے در پہ ہوئی ہو، اب ادھر ہی کھڑی رہنا، تمہارے حواس میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ صورتحال کے بدلتی یہ صفا کی آنکھیں پھیل گئی اور دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا کے، خبردار جو میرے قریب آئے۔ وہ اپنی جیکٹ اتار کر صوفے کی جانب اچھالتے ہوئے بولا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ شروعات تم نے خود کی ہے۔ صفا صوفے کے حق میں جاتے ہوئے بولی، انسانوں کی طرح دور سے بات کرو۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جانوروں کے انداز میں بات کی ہے، مجھ پر بھی لازم ہے کہ اسی انداز میں جواب دوں۔ اگر تم ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو اسی وقت تم یہاں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گی۔ میں 3 قدم آگے آ گیا تو طلاق دے دو۔ طلاق بھی دو اب۔
وہ ایک اس کے پاس آیا اور صوفے کے دوسری طرف بھاگ گئی۔ وہ دیر سے قدم اٹھاتا ہوا وہاں گیا۔ وہ آگے سے ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے بھاگ گئی۔ تم مجھے اس طرح سے بلیک میل نہیں کر سکتے ہو۔ دنیا کے بدکردار ترین مرد داؤد کے قدم روکے تیوری لیے بولا، کچھ علم ہے کہ کیا کہہ گئی ہو؟ ہاں، ایک وقت میں نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے رکھے ہوئے ہیں، اس کو بدکرداری کہا جاتا ہے۔ دونوں 10-11 فٹ کی دوری پر کھڑے تھے۔ سیٹنگ روم کا حشر ہو چکا تھا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی میں اس کے غصے سے بھری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، صفا تمہارا دماغ آؤٹ ہو گیا۔ نہیں، ابھی انڈر کنٹرول ہے، پر اگر تم میرے سامنے سے ہٹے نہیں نا، میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ یہ بات ہے تو پھر آؤ، میں بھی تمہارے ڈبل سٹینڈرڈ اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہیں، پھر تو یہ اصول تم پر بھی لاگو ہونا چاہیے نا۔ کیا خود بد کردار ہو جو مجھے بھی کہہ رہی ہو؟ صفا کو اپنے کانوں پہ یقین آیا۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس تک آئی اور وہیں ڈٹ کر کھڑا رہا۔ صفا قریب آئی اور کھینچ کر داؤد کے گال پر تھپڑ ریسیو کر دیا۔ اب بھی اس کا ہاتھ بھی نیچے نہیں گیا ہوگا جب سامنے سے ویسا ہی تھپڑ صفا کے گال پر پڑا۔ دونوں بالکل قریب آمنے سامنے سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھورتے گئے۔ غصے سے سانس پھول رہی تھی۔ چہرہ جہاں تھپڑ پڑے تھے وہاں دونوں کے گالوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ خاص کر صفا کا گال لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، سوری۔ صفا نے منہ کو گونسوں کی بارش کر دی۔ داؤد نے ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ غصہ جانے دو، اگلی دفعہ اگر اتنے سارے دنوں کے لیے کہیں جانا پڑا تو میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ اب پیروں سے اس کو مارنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری جُتی۔ داؤد نے اس کو دیوار کے قریب لے جا کر اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا جیسے پولیس والے کسی آپے سے باہر ہوئے انسان کو زبردستی پکڑ کر اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ بیبی کام ڈاؤن، فار گاڈز سیک، آئی مس یو سو بیڈ۔ داؤد نے یہ کہتے ہوئے صفا کے اس گال پر پیار کیا جہاں تھوڑی دیر پہلے تھپڑ مارا تھا۔ جواب میں صفا کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ کیا کر دیتی۔ مجھے چھوڑو خبیث انسان، 1 مہینہ اپنی کسی ہوتی سوتی کے ساتھ رنگینیاں ملاتے ہوئے زنا کرتے رہے ہو، اب اپنے ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھوؤ مت۔ داؤد کو لگا اس نے غلط سنا ہوگا۔ جیسے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، صفا اپنا ہاتھ چھڑوا کر سیدھی ہوگی۔ اب بولتی بند ہوگی؟ تم تو یہی سمجھے ہوگے جو مرضی کرتا پھر کون سا صفا کو پتہ چلے گا، مگر جس کے ساتھ لندن کی سردی انجوائے کر رہے تھے ہو نا، اس نے ہی مجھے تمہاری ساری اصلیت دکھائی ہے، جس کے لیے میں اس کی عمر شکر گزار ہوں گی۔ تم اب میرے ساتھ کھڑے ہو کر معصوم اور لا علم ہونے کی بھونڈی اداکاری بند کر کے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ تمہارے لیے میں مر گئی، میرے لیے تم۔ واہ، بہت اچھی تقریر کر رہی ہو۔ اگر تمہارے مزاج ہر بار ناگوار نہ گزرے تو میں اپنی اصلیت اور بدکاری کے ثبوت دیکھنا چاہوں گا۔ دونوں مسلسل ایک دوسرے کی دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ صفا طنز گیا تھا، یہ کون سا مشکل کام ہے، ابھی لو۔ اس نے آگے ہو کر ڈرائنگ روم کا نیم دروازہ واقع کر کے کھولا اور دونوں ہاتھوں کو ادا سے ہلا کر بولی، ٹڑا، لو دیکھ لو۔ وہ اسی پر نظر رکھتے ہوئے دروازے کے پاس آیا، پھر نظر ہٹا کے ڈرائنگ روم کے اندر لگی 42 انچ کی روشن LED سکرین کو دیکھا اور پھر کیا تھا، بس دیکھتے ہی رہ گئے جہاں ایک سلائیڈ جاری تھی۔ 3-4 تصویریں بار بار بدل کر سامنے آ رہی تھی۔ سب انتہائی نازیبا تصویریں تھیں، مگر جس چیز نے چند پل کے لیے داؤد کو ساکت کر دیا وہ ان تصویروں میں موجود مرد تھا جو نیم برہنہ حالت میں بیڈ پر سویا ہوا تھا اور عکاس بیل کی طرح ایک عورت اس کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ ایک تصویر میں وہ کالے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور اسی عورت کو باہوں میں بھرے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ وہ مرد کوئی اور نہیں، داؤد خود تھا اور وہ عورت بینش تھی جو کسی زمانے میں اس کی گرل فرینڈ رہ چکی تھی۔ کتنی دیر تک وہ خود بے یقینی سے کھڑا دور سے سکرین کو دیکھتا رہا، پھر میں کمرے میں داخل ہوا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر عین سکرین کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ صفا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کے اسی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی جہاں داؤد کے آنے سے پہلے کمبل لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ داؤد کو بے حس و حرکت کھڑے 5 منٹ گزر چکے تھے جب وہ بولا، ثبوت دے کر بولتی بند ہو گئی نا؟ داؤد نے ایک دم سر گھما کر اس کی طرف دیکھا جو آنسو چھپانے کی نیت سے نظر پھیر گئی۔ کیوں وہ اس کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت کرتی؟ وہ اس کے پاس آیا اور دھیمے سے بولا، مجھے معاف کر دو۔ صفا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ معافی تو کوئی تبھی مانگتا ہے نا جب اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ مجھے دل میں ایک چھوٹی سی امید تھی جب وہ آئے گا یہ کہہ کر کہ صفا اس کو اذیت سے نکال دے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ امید ختم ہو گئی جو پچھلے 2 ہفتوں سے رو رو کر ایسا لگتا تھا کہ اب آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا کہ ایسا نہیں تھا۔ یوں بھل بھل کے آنسو برسنے لگے جیسے مونسون میں بادل برستے ہوں۔ داؤد نے اس کو یوں روتا دیکھ کر لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ صفا کی سسکیوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہال میں رکھا لینڈ لائن کا کوڈ لیس اٹھا کر UK کا ایک نمبر ملایا، بیل جاتی رہی، جواب نہ ملا۔ اس نے اونچی آواز میں گالی دیتے ہوئے دوبارہ سے نمبر ملایا۔ اس دفعہ چہکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، ہیلو
दाऊद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास अगले 24 घंटे का वक्त है, इससे पहले पहले मेरा फ्लैट खाली कर दो। मैं इस वक्त खुद को दुनिया का अहमक तरीन इंसान समझ रही हूँ जिसने तुम जैसी औरत के साथ धुलाई की है। मैंने अगर तुम पर किसी ज़माने में अनायात की थी तो अब तस्वीर का दूसरा रूप भी मैं ही दिखाऊंगा। मुझे जो कुछ करना पड़ा, जितना पैसा उजाड़ना पड़ा, मैं तुम्हारी नौकरी ख़त्म करवाऊंगा, होम ऑफिस से रब्ता करके तुम्हारा वीज़ा ख़त्म करवा दूंगा, ड्रग्स के चक्कर में जेल करवा दूंगा, जो जो कुछ कर सका करूंगा। और तुम जानती हो मैं ये सब कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतरी यही है कि मेरी बीवी से माफ़ी मांगो, और वो तुम्हें माफ़ कर दे तो शायद तुम्हारी कुछ बर्दाश्त हो जाए, वरना जो तुम उसके साथ किया है कम से कम मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शने वाला। तुम इतनी नीच और घटिया औरत हो, अपनी हसद में तुम मेरी फैमिली लाइफ को बर्बाद करने चली थी, मेरे घर का सुकून तबाह करने चली थी। शुक्र करो आज मुझे मेरी बीवी जिंदा सलामत मिली है। अगर वो तुम्हारी इस कमीनगी के नतीजे में जज्बाती होकर कोई उल्टा सीधा कदम उठा लेती ना, तो बिनिश मैं तुम्हें वहाँ फेंकवाता जहाँ तुम सारी उम्र मौत की तमन्नाएं करती। मेरे सामने मिन्नतें करने से कुछ नहीं होना। दाऊ ने फ़ोन बंद करके सोफे पर फेंक दिया, बालों में हाथ फेरते हुए गहरी सांस खींचकर गुस्से को कम करना चाहा। सर घुमाकर देखा और ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ी हैरत इसको देख रही थी। वो यूं मुखातिब हुआ जैसे किसी छोटे बच्चे से बात कर की जाती है, प्यार से, लाड से, नरमे से। इधर आओ। वो डरी डरी सी, रोई रोई सी, कन्फ्यूज सी इसके पास आई। दाऊद ने अपने सामने खड़े सफ़ा के चेहरे को गौर से पढ़ते हुए पहले सवाल किया, अब से रो रही हो? निचला होठ चबाते हुए बोली, 2 हफ्तों से मुझे क्यों ना बताया? तुम मसरूफ़ थे। मसरूफ़ था, मरा तो नहीं था ना? सफ़ा की आंख फिर चलकी। अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए बुरा भला कह रही हो ना? उसने तुम्हारी सच्चाई यहाँ कर दी। वो उसी नरमी से उसके गालों से पानी चूमते हुए बोला, सफ़ा हमारे 4 बच्चे हो गया, तुम अभी तक मुझे नहीं पहचानती हो। बेड वाली तस्वीर में वो मैं नहीं हूँ। मेरी चेस्ट पर बाल हैं जबकि तस्वीर वाले का एक भी बाल नहीं है। सफ़ा ने चौंक कर इसको देखकर होंकों की तरफ बोली, है? हाँ। और अपना हाथ छुड़वाकर अंदर को भागी। दाऊ सच कह रहा था। सफ़ा की हंसने निकल गई, चकती बोली, फल्ला मैं किस कदर अंधी हूँ, पहले ये बात नोट क्यों ना की? और देखो दाऊद, इस आदमी का पेट कितना मोटा है, तुम्हारा तो पेट ही नहीं है। फिर एकदम दुखी नजर आनी। दाऊद जो आकर इसकी पूछ पर खड़ा हुआ था, इसकी खामोशी नोट करके पूछने लगा, अब क्या हुआ? दूसरी तस्वीर में तो तुम ही हो ना इसका बोसा ले रहे हो? हाँ मैं ही हूँ, मगर ये तस्वीर हमारी शादी से 1 साल पहले की है। दाऊद ने इसको बाहों में भरा। सफ़ा ने घूमकर अपना चेहरा इसकी जानिब किया। दोनों एक दूसरे को देखते हुए वो देखे गए। वो बोली, मुझे लगा चूँकि अब मैं फिर से मोटी हो रही हूँ तो तुम्हारी मोहब्बत भी ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं अपनी पुरानी महबूबा के साथ वक्त बिता रही हूँ। दाऊद इसके होंठों को देखते हुए बोला, सफ़ा तुम्हें तस्वीरों के बजाय मेरा यकीन करना होगा। मैं बेईमान नहीं हूँ। अगर ये सब करना होता तो तुम्हारे साथ अपनी फैमिली को ही मनाता। सफ़ा मुस्कुराई और दाऊद के चेहरे को दोनों जानिब हाथ लगाकर अपनी जानिब खींचा। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती हूँ। तस्वीरों में तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरा दिमाग आउट हो गया, बाकी किसी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। दाऊद के गले में वो सिम लगे। मुस्कुराती हुई गंभीर आवाज़ बुलंद हुई तो वो 2 सेकंड की ब्रेक लेते हुए बोली, जानना चाहते हो सफ़ा के लिए दाऊद क्या है? दाऊद बोला, हूँ ऑक्सीजन। दाऊद ने इसको मज़ीद अपने करीब किया। तुम इतने अरसे नज़र नहीं आए, मुझे खाना पीना सोना जगना सब भूल गया। सफ़ा की बातों के जवाब में दाऊद बोला, चलो एक और बेटी के लिए कोशिश करें। सफ़ा की आंखें फैल गई। बेटी है तो सही, वही बहुत है। नहीं, मुझे कम से कम एक और चाहिए। एक को प्यार का बहुत दुखी हो जाऊंगा, 2 होंगी तो एक चली जाया करेगी, एक आ जाया करेगी। तुम पागल हो गए? सफ़ा इससे दूर होकर हंसती हुई बेडरूम की जानिब जाते हुए बोली, पहले ही फरीद और फातिमा के दरमियान सिर्फ 1 साल का वक्फा है। अब अगर बेटी हुई तो इसका नाम आयशा रखूँगा, और अगर बेटा हो गया तो फिर? सफ़ा के यूँ संजीदगी से पूछने पर वो शरारत से मुस्कुराते, हाँ यानी तुम हाँ कर रही हो? सफ़ा हंसते हुए चलाई, हरगिज़ भी नहीं। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया मगर अंदर से दाऊद की ज़िंदगी से भरपूर कहका उभरा। ओके नाज़रीन, तो हमारा दूसरा नावल भी अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। तो उम्मीद है आप सबको ये नावल पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और मिलते हैं किसी अगली एपिसोड के साथ, किसी नए नावल के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। आप देखते हैं कि वो क्या होने वाला है। वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है क्योंकि अभी तक मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाई, या फिर